بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور خونی مہم۔ مشال دیوی کی مورتی کیا مطلب؟ یہ کیا بلا ہے؟ امرو نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بوڑھے تاجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تاجر، جس کا نام ابراہیم تھا، اکثر سردار امیر حمزہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ وہ ہیروں کا تاجر تھا اور ملکوں ملک تجارت کرتا ہوا جب بھی اس طرف آتا تو سردار امیر حمزہ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے ضرور حاضر ہوتا، اور وہ جب بھی آتا امیر حمزہ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتا۔ سردار امیر حمزہ اکثر اس کے تحفے لانے پر اعتراض کرتے، مگر وہ ہمیشہ انہیں ایک بات کہہ کر لاجواب کر دیتا تھا۔ پیر و مرشد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے طوائف دیا کرو، اس سے ایک دوسرے کے دل میں محبت بڑھتی ہے۔ اسی لیے مہربانی کر کے میرا تحفہ قبول کر لیجئے، میں نہایت خوشی اور محبت سے آپ کے لیے لاتا ہوں۔ اور سردار امیر حمزہ خوشی سے اس کا تحفہ قبول کر لیتے ہیں۔ آج بھی جب ابراہیم تاجر سردار امیر حمزہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سردار امیر حمزہ نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا اور دونوں نہایت پرتباک انداز میں ملے۔ عمرو بھی اس وقت سردار امیر حمزہ کے قریب بیٹھا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے عمرو کا ابراہیم سے اور ابراہیم کا عمرو سے تعارف کروایا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ باتوں باتوں میں ابراہیم تاجر نے اپنے چوغے میں سے سنہری رنگ کی ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور دونوں ہاتھوں پر رکھ کر نہایت عزت و احترام سے سردار امیر حمزہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پیرو مرشد، میں نے سفر کے دوران آپ کے لیے ایک نہایت خوبصورت تحفہ پسند کیا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، قبول فرمائیے۔ او ہو ابراہیم، اب ہم تم سے کیا کہیں، تم نہیں سدھرو گے، سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ہاتھ سے ڈبیا لے لی اور اسے الٹ پلٹ کر کر دیکھنے لگے۔ عمرو کی آنکھیں بھی اس ڈبیا پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ نہایت بے چین نگاہوں سے ڈبیا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دائیں طرف سرخ رنگ کا جو چھوٹا سا بٹن لگا ہوا تھا، اسے دبائیے، ڈبیا کھل جائے گی۔ ابراہیم تاجر نے سردار امیر حمزہ کو بتایا اور سردار امیر حمزہ نے سر ہلا کر ڈبیا پر لگا سرخ بٹن دبا دیا۔ کلک کی آواز کے ساتھ ڈبیا کا ڈھکن کھل گیا۔ ڈبیا کھلتے ہی اس میں سے چکا چوند روشنی خارج ہونے لگی، جس سے نہ صرف سردار امیر حمزہ بلکہ عمرو یار کی آنکھیں بھی چندیا گئیں۔ چند لمحوں بعد جب ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ڈبیا میں دو سبز رنگ کے نہایت موتی جگمگا رہے تھے۔ ان موتیوں میں سبز رنگ کی تیز روشنی خارج ہو رہی تھی، جیسے سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ او، یہ تو بہت قیمتی معلوم ہوتے ہیں، سردار امیر حمزہ نے حیرت سے ان موتیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمرو بھی آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے ان موتیوں کی جانب حرص بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ میں نے ایک سوداگر سے 10 کروڑ اشرفیوں میں خریدی ہیں، سوداگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سردار امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ عمرو عیار بھی اچھل پڑا۔ 10 کروڑ! او، یہ تم کیا کہہ رہے ہو ابراہیم؟ اس قدر عظیم رقم کے بدلے میں تم نے ہمارے لیے یہ موتی خریدے ہیں؟ او، اس رقم سے تو تم پوری ایک ریاست خرید سکتے تھے۔ سردار امیر حمزہ نے حیرت کی شدت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، مجھے کسی ریاست کی کوئی لالچ نہیں ہے، آپ یہ بتائیے آپ کو میرا تحفہ پسند آیا؟ ابراہیم سوداگر نے لاپرواہی سے کہا، او پسند؟ تم پسند کی بات کرتے ہو؟ ہم اس قدر بڑا تحفہ پا کر شش و پنج میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم انہیں لیں یا نہ لیں۔ اگر تم نے ہمیں تحفہ ہی دینا تھا تو کوئی معمولی سا تحفہ بھی تم ہمیں دے سکتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے کیا ہم معمولی تحفہ پا کر خوش نہیں ہوں گے؟ سردار امیر حمزہ نے قدرے ناراض لہجے میں کہا، نہیں پیرو مرشد، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ایسی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پیرو مرشد کو دنیا جہان سے انوکھا اور نہایت قیمتی تحفہ دوں۔ عام تحفے طائف تو ہر کوئی ایک دوسرے کو دیتا رہتا ہے، خدا کے لیے اسے واپس مت کیجیے، میں بڑے ارمانوں سے آپ کے لیے لایا ہوں۔ اگر آپ نے انہیں لینے سے انکار کر دیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، بوڑھا تاجر جذباتی لہجے میں بولا، اور سردار امیر حمزہ نے بڑھ کر جلدی سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ او ابراہیم، خدا گواہ ہے، ہم نے تم جیسا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، سردار امیر حمزہ نے کہا، اور بوڑھے کا چہرہ مسرت اور خوشی سے کھل گیا۔ او، بہت بہت شکریہ پیرو مرشد، آپ نے تحفہ قبول کر کے مجھ پر بہت بڑا اعزاز بخشا ہے، بہت بڑا اعزاز، مجھے اس قدر خوشی ہو رہی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس نے نہایت مسرت برے انداز میں کہا، آقا، کیا میں یہ موتی دیکھ سکتا ہوں؟ اچانک عمرو نے ان دونوں کی گفتگو میں مخل ہوتے ہوئے کہا، اور دونوں چونک پڑے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، لو دیکھو۔ سردار امیر حمزہ نے موتیوں والی ڈبی عمرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔
عمرو نے ان کے ہاتھ سے ڈبیا لے لی اور موتی نکال کر اسے مہر جوہریوں کی انداز میں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ موتی دیکھتے دیکھتے اچانک وہ چونک پڑا۔ او یہ تو نکلی موتی ہیں، اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ نکلی موتی؟ کیا مطلب؟ ابراہیم اس کی بات سن کر بری طرح سے اچھلا۔ اس کی بات سن کر سردار امیر حمزہ بھی حیران ہو گئے۔ ہاں، یہ 100% نکلی موتی ہیں۔ آپ ان کی قیمت 10 کروڑ اشرفیاں بتا رہے ہیں، جبکہ ان کی قیمت محض 10 اشرفیاں بھی نہ ہوں گی۔ عمرو نے کہا اور بوڑھے تاجر کا رنگ فک ہو گیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے پیرو مرشد، یہ میری توہین کر رہا ہے۔ ابراہیم تاجر نے سردار امیر حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمرو کیا بک رہے ہو؟ اتنے قیمتی اور انمول موتیوں کو تم نکلی کہہ رہے ہو؟ سردار امیر حمزہ نے خفت بری نظروں سے عمرو عیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں شاید عمرو کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ نہیں آقا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ واقعی نکلی موتی ہے۔ ہو سکتا ہے واقعی ابراہیم چچا یہ موتی اتنی ہی قیمت دے کر لائے ہوں جتنے یہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ عام سے موتی ہیں اور بازار میں ان کی قیمت 10 اشرفیاں بھی نہیں ہیں۔ عمرو نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے تو انہیں خوب پرکھ کر لیا تھا۔ پھر یہ نکلی کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ بوڑھا تاجر حیرت کے عالم میں ہکلانے لگا۔ اس کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو گیا تھا۔ حیرت ہے، اگر آپ نے انہیں پرکھ لیا تھا تو آپ کو اس میں موجود بال کیوں نظر نہیں آیا؟ یہ دیکھیے، دونوں موتی جگہ جگہ سے چڑکے ہوئے ہیں۔ انہیں نہایت صفائی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ گو ان کی جوڑ پہلی نظر میں ہی دکھائی نہیں دیتے، مگر غور کرنے سے صاف نظر آتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، دونوں ایک جگہوں سے موتیوں کی روشنی بھی ماند پڑ رہی ہے۔ ان دونوں کو شمیس نامی چمکدار مادے سے بنایا گیا ہے۔ شمیس مادہ گوند کی شکل کا ہوتا ہے۔ اسے خاص انداز میں مسالوں سے سکھایا جاتا ہے تو ان میں سورج کی شعاعیں کی طرح روشنی خارج ہونے لگتی ہے۔ اس شخص نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور معمولی موتیوں کے ذریعے آپ سے اتنی بڑی رقم لے لی ہے۔ مجھے تو آپ پر حیرت ہو رہی ہے کہ آپ اتنے بڑے دھوکے میں کس طرح سے گئے۔ عمرو نے حیرت سے بوڑھے تاجر کی شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، شمیس مادے کو میں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، اور اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ اگر اس کے قریب آگ لائی جائے تو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں پگھل کر پانی بن جاتا ہے، جبکہ موتی آگ سے نہیں پگھلتے۔ عمرو نے مزید کہا۔ اوہ اوہ، اب میں کیا کروں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں کیسے یقین کر لوں؟ اف، میری اتنی بڑی رقم! اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو عملی طور پر ابھی دکھا سکتا ہوں کہ یہ اصلی ہیں یا نکلی۔ عمرو نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ہاں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، بوڑھے تاجر نے جلدی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا اجازت ہے آقا؟ عمرو نے سردار امیر حمزہ کی جانب اجازت طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امیر حمزہ اب تک اس کی جانب ناگوار نگاہوں سے گور رہے تھے۔ شاید انہیں عمرو کا یہ اقدام پسند نہیں آیا تھا، بہرحال انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب عمرو نے دونوں موتی زمین پر رکھے، پھر اس نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی لکڑی نکال لی۔ اس نے لکڑی پر 2-3 بار زور سے پھونک ماری تو یک لک لکڑی کے سرے سے آگ کا شعلہ چمک اٹھا۔ لیجئے جناب، آپ خود ہی شعلے کو موتی کی جانب کیجئے۔ عمرو نے لکڑی سوداگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ابراہیم سوداگر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عمرو کے ہاتھ سے جلتی ہوئی لکڑی لی اور لرزتے ہوئے انداز میں موتیوں کی جانب شعلے کو کیا۔ آگ کا شعلہ یوں ہی موتیوں کے قریب ہوا، بھک سے موتیوں کو آگ لگ گئی اور ایک لمحے میں وہ دونوں موتی پانی کی مانند پگھل کر زمین پر بہہ گئے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پانی کی جانب دیکھنے لگا۔ سردار امیر حمزہ بھی بے حد حیران پریشان نظر آ رہے تھے۔ سوداگر ابراہیم کافی دیر تک یوں ہی سکتے کے عالم میں رہا۔ او تو یہ مشال دیوی کے مورتی کے انسو نہیں ہیں؟ نوگام سوداگر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اوہ اوہ، وہ کچھ دیر کانپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ مشال دیوی کی مورتی؟ کیا مطلب؟ یہ کیا بلا ہے؟ عمرو نے حیرت سے چونک کر بوڑھے تاجر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مشال دیوی پریوں کی رانی، جسے ایک جادوگر نے جادو کے زور سے ایک مورتی میں تبدیل کر دیا۔ پریوں کی رانی کبھی کبھار جب روتی ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں اور یہ آنسو زمین پر گر کر اس جیسے خوبصورت موتی بن جاتے ہیں جن کی قیمت آپ کے تمام خزانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ مگر اب میں کیا کروں؟ مجھے معاف کر دیجئے پیرو مرشد، میں آپ سے سخت شرمندہ ہوں۔ میں بوڑھے سوداگر نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا اور سردار امیر حمزہ کے قدموں میں گر کر بری طرح سے بچوں کی طرح رونے لگ گیا۔ ارے ارے، یہ کیا ابراہیم، میرے دوست، میرے بھائی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہم سے کیوں شرمندہ ہو؟
تم نے ایسا جان بوجھ کر تھوڑی کیا تھا، اور ویسے بھی ہم تحفے طائف لینے کے حق میں نہیں تھے۔ تمہارا دل رکھنے کے لیے ہم تم سے تحفے لیتے تھے، صرف تمہاری خوشی کی خاطر۔ رو مت میرے بھائی، سردار امیر حمزہ نے اس کے کندھے تھپ تھپاتے ہوئے نہایت محبت سے کہا، اور پھر عمرو کی جانب گورتے ہوئے کہا، عمرو، ہم نے تم سے بڑا احمق نہیں دیکھا۔ اگر موتی نکلی تھے تو تمہارا کیا جاتا تھا؟ تم نے یہ بات ضرور بتانی تھی۔ میں شرمندہ ہوں پیرو مرشد، لیکن او نہیں شرمندہ۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، اور اس وقت تک ہمیں اپنی صورت مت دکھانا جب تک تم ہمیں اصلی موتی نہ لا کر دو۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ سردار امیر حمزہ نے عمرو پر بری طرح سے برستے ہوئے کہا، اصلی موتی؟ لیکن میں کہاں سے لاؤں گا؟ عمرو نے بری طرح سے بکلاہٹ کے عالم میں کہا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں ہر قیمت پر ایسے ہی موتی چاہیے، ہر قیمت پر۔ اور یہ بات کان کھول کر سن لو، موتی شمیس گوند کے بنے ہوئے نہ ہوں، اصلی اور کھرے موتی ہونے چاہیے۔ اگر تم 10 روز کے اندر اندر موتی نہ لائے تو اپنے لیے 4 گز کفن ضرور لیتے آنا، ہم اپنے ہاتھوں تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ تم نے ہمارے عزیز ترین دوست کا دل دکھایا ہے، اسی لیے اب تمہاری یہی سزا ہے۔ امیر حمزہ نے انتہائی طیش کے عالم میں کہا، اور عمرو ہکا بکا انداز میں امیر حمزہ کی جانب دیکھنے لگا۔ انہوں نے خواب میں اس بات کا تصور بھی نہ کیا تھا کہ سردار امیر حمزہ اس کے پیر و مرشد کبھی اس سے اس لہجے میں پیش آئیں گے۔ جاؤ اب یہاں سے، میرے سامنے مت بیٹھو، امیر حمزہ نے کڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمرو گھبرا کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے انہیں سلام کیا اور جلدی سے خیمے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یا الہی، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ غالباً اسی موقع کے لیے بزرگوں نے کہا تھا کہ آپ بیل مجھے مار۔ او نہیں، واقعی میں احمق ہوں۔ اگر وہ موتی نکلی تھے تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ ان کی حقیقت بتاتا پھروں؟ او نہیں، اب میں کیا کروں؟ کہاں سے تلاش کروں ان موتیوں کو؟ خیمے سے باہر آ کر عمرو نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بے چارگی کے عالم میں کہا، ہی، بس اتنی سی بات سے گھبرا گئے؟ ارے، مشال دیوی کے انسو حاصل کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ ہاں، اصل مسئلہ پریوں کی رانی کی مورتی تک پہنچنے کا ہے۔ اگر تم کسی طرح پری کی مورتی حاصل کر لو، تم دو تو کیا 2 لاکھ موتی حاصل کر سکتے ہو، اور وہ بھی بالکل اصلی۔ اچانک ایک باریک سی آواز عمرو کی سماعت سے ٹکرائی۔ عمرو نے بکھلا کر چونکتے ہوئے دیکھا، اس کے کندھے پر ایک چھوٹا سا پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس پرندے کی شکل و صورت بالکل چڑیوں جیسی تھی، جبکہ اس کا رنگ گہرا سیاہ تھا۔ عمرو کو اس بات کا احساس تک بھی نہ ہوا تھا کہ پرندہ کب اس کے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ارے مگر تم ہو کون؟ عمرو نے چونک کر حیرت سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا، میں چڑا شہزادہ ہوں، میرا نام فروان ہے۔ چڑے نے فوراً کہا، فروان، چڑا شہزادہ، کیا مطلب؟ یہ کیا نام ہوا؟ عمرو حیرت سے بولا، یہاں سے جنگل کی طرف چلو، میں تمہیں نہ صرف اپنے متعلق بلکہ مشال پری مورتی کے متعلق بتاتا ہوں، سیاہ چڑے نے کہا، اور عمرو نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا۔ تو چلو پھر، چڑے نے کہا، اور عمرو وہاں سے چل دیا۔ اس نے پہلے استبل سے اپنا گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ سیاہ چڑا عمرو کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ عمرو کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بہرحال وہ دونوں جنگل میں پہنچ گئے تو عمرو نے گھوڑے کو وہیں گھاس چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور خود ایک صاف جگہ پر آ بیٹھا۔ سیاہ چڑا اٹھتا ہوا دوبارہ اس کے کندھے پر آ بیٹھا۔ ہاں میرے شہزادے، اب بتاؤ، اصل میں تم کون ہو، اور یہ موشال دیوی یعنی پریوں کی رانی کی مورتی کون ہے، اور وہ اس وقت کہاں ہے؟ عمرو نے اطمینان سے بیٹھ کر چڑے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، دوست، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا نام فروان ہے، اصل میں ایک پری ذات ہوں۔ اس سے قبل میں اپنے اصل روپ میں تھا۔ مجھے اس روپ میں پہنچانے والا ایک خبیث جادوگر ہے جس کا نام حابم جادوگر ہے۔ حابم جادوگر؟ کیا مطلب؟ مگر اس کی تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ عمرو نے چونک کر کہا، عمرو، موشال دیوی اصل میں میری بیوی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی پرستان کی سرحد پر موجود محل میں نہایت اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میری بیوی موشال پری ایک نہایت رحم دل اور نیک تھی۔ اس کی سخاوت اور مہربانی کے چرچے پورے پرستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ پرستان کا ہر فرد اسے نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ خود پرستان کے بادشاہ نے بھی اسے اپنی بیٹی بنا رکھا تھا، اسی لیے موشال پری پرستان میں ہے۔ موشال دیوی اور پری رانی کے نام سے مشہور تھی۔ پری رانی پرستان میں موجود لاکھوں خوبصورت پریوں میں سے ایک تھی۔ میری بیوی کو رنگ برنگے پھولوں سے بے حد محبت تھی۔ اس نے اپنے محل کے ارد گرد بہت بڑا باغ بنا رکھا تھا، جس میں اس نے دنیا جہاں کے رنگا رنگ اور نہایت خوبصورت پھول کھلا رکھے تھے، جن کی مسحور کن خوشبو پورے پرستان کو مسحور کیے رکھتی۔ جو بھی ہمارے باغ کو دیکھ لیتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔
ایک دن ایک بوڑھی پری جو میری بیوی سے نہ جانے کیوں بے حد جلتی تھی، اس کی خوبصورتی پر حسد کرتی تھی۔ وہ ہمارے باغ میں آئی اور اس نے باغ کا کونا کونا دیکھ کر ناک بھون چڑھایا اور باغ کو برا بلا کہنے لگی۔ او نہیں، یہ کوئی باغ ہے؟ خواہ مخواہ اس اجاڑ اور بیابان جنگلی پودوں کے چرچے پھیلے ہوئے ہیں، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں اتفاق سے اس بوڑھی پری کے قریب ہی کھڑے تھے۔ مجھے اور میری بیوی کو بوڑھی پری کی بات سن کر بے حد ناگواری گزری۔ آس پاس دوسرے پریزاد اور پریاں بھی اس کی بات سن کر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اس قدر خوبصورت اور حسین باغ آپ کو اجاڑ اور بیابان نظر آتا ہے ماں پری؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ارے اس جیسا باغ پورے پریسار میں نہیں ہے، اور آپ ان خوبصورت پھولوں کو جنگلی پودے کہہ رہی ہیں۔ ایک پری نے کہا اور بوڑھی پری اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ تو اور کیا، یہ جنگلی پودے نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے ان کی بدبو سے تو میرا دم گھٹتا جا رہا ہے۔ تم نے جلباش کا باغ نہیں دیکھا؟ اگر تم جلباش کے باغ میں گئی ہو تو تبھی تمہیں پتہ چلتا کہ باغ کسے کہتے ہیں۔ وہاں کا ایک ایک پھول انتہائی حسین ہے۔ بوڑھی پری نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ جلباش باغ دنیا کے سب سے بڑے جادوگر ہابم کا باغ۔ اس باغ میں کھلنے والے بیل بوٹے پوری دنیا میں انوکھے اور خوبصورت ہیں۔ خاص طور پر وہاں پر کھلے ہوئے چھوٹے چھوٹے نیلے رنگ کے پھول تو اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ وہ پھول جاباش کہلاتے ہیں۔ دیکھنے میں تو خوبصورت ہی ہیں، مگر ان کی خوشبو اس قدر سحر انگیز ہے اور اتنی دل فریب کے سونگھنے والا کہ دنوں تک خود کو حشاش بشاش تصور کرتا ہے۔ وہاں ہزاروں لاکھوں جاباش پھول کھلے ہوئے ہیں۔ تم ان پھولوں کی خوشبو کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ اگر تم ان میں سے ایک پھول بھی توڑ کر پرستان کے کسی کونے میں دفن کر دیا جائے، تب بھی سارے کا سارا پرستان اس پھول کی خوشبو سے مہکتا رہے۔ بوڑھی پری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او، یہ تو نہایت شاندار پھول ہوگا۔ واقعی مشال دیوی، تمہاری اس حسین باغ میں کم از کم ایک آدھ جلباش پھول ضرور ہونا چاہیے۔ ایک پری نے خود سے تالی بجاتے ہوئے کہا، اور وہاں پر موجود سب ہی اس کی تاکید کرنے لگیں۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ 2 دن کے اندر اندر آپ جلباش پھول کو یہاں دیکھیں گی، مشال دیوی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اور ایک نہیں، میں ہزاروں پھول یہاں کھلا دوں گی۔ اس کی بات سن کر بوڑھی پری اچانک زور سے ہنس پڑی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ کو کیا ہوا ہے ماں پری؟ آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ مشال دیوی نے حیران ہو کر پوچھا۔ مشال دیوی، تمہاری احکمانہ باتوں پر تم ہزاروں تو دور کی بات اس باغ میں ایک پھول بھی نہیں کھلا سکو گی۔ بڑھیا پری نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ کیوں؟ سب چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ باغ ہابم جادوگر کا ہے، اور وہ کوئی عام جادوگر نہیں ہے۔ وہ بے حد ظالم اور خطرناک جادوگر ہے۔ وہ اپنے علاوہ ہر انسان سے، ہر دوسرے جاندار سے بے حد نفرت کرتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے کسی دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتا۔ اسے خاص طور پر اپنے اس باغ سے بے حد محبت ہے۔ وہ اس باغ میں ایک معمولی سی چونٹی کو بھی گھسنے نہیں دیتا۔ پھر تم اس کے باغ سے پھول کس طرح سے لاؤ گی؟ اس نے نہ صرف اپنے باغ میں بلکہ اپنے محل کے ارد گرد ایسے ایسے جادوئی حصار قائم کر رکھے ہیں کہ اگر کوئی ہابم جادوگر کی مرضی کے بغیر اس حصار میں قدم بھی رکھے تو اس کا بدن یکلخت جل کر کوئلہ ہو جائے گا۔ میرا مشورہ مانو تو جلباش پھول کا خیال دل ہی سے نکال دو۔ اپنے اس چھوٹے سے بیابان اور اس جنگلی پودوں میں ہی رہو۔ اس پھول کا حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ترین ہے۔ بڑھیا نے اریارانہ لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ صاف طور پر بتا رہا تھا کہ وہ میری بیوی کو جان بوجھ کر مصیبت میں پھنسانا چاہتی ہے۔ نہیں، میں پھول ہر صورت میں حاصل کروں گی۔ میں نے آپ سبھی کے سامنے وعدہ کیا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ میں جو وعدہ کر لوں اسے ہر صورت میں پورا کرتی ہوں، چاہے اس کے لیے میری جان کیوں ہی نہ چلی جائے۔ جادوگر خطرناک اور ظالم ہے تو ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے صرف اور صرف جلباش پھول ہی چاہیے، اور وہ پھول میں حاصل کر کر رہوں گی ہر صورت میں۔ مشال دیوی نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ او نہیں مگر بیگم، میں نے اسے سمجھانا چاہا۔ اگر مگر نہیں، اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں، میں اکیلی ہی پھول حاصل کرنے چلی جاؤں گی، اور دیکھوں گی کہ وہ ظالم جادوگر میرا راستہ کس طرح سے روکتا ہے۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ میں اسے بار بار سمجھاتا رہا مگر نہ جانے کیوں جلباش پھول حاصل کرنے کا خیال اس کے ذہن میں جڑ پکڑ گیا تھا۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک وہ ہابم جادوگر کے باغ سے جلباش پھول نہ لائے گی تب تک وہ کچھ نہ کھائے گی نہ پیے گی۔ بہرحال میں خاموش رہا کہ شاید 2 4 دنوں بعد اس کا ذہن بدل جائے گا اور وہ خود ہی جلباش پھول کو بھول جائے گی، مگر یہ میری بھول تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر جلباش پھول حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے منصوبے بنا رہی ہے۔ ایک روز مجھے علم ہوا کہ مشال پری گھر سے غائب ہے۔ پہلے تو میں نے کوئی توجہ نہ دی کہ ہو سکتا ہے کسی سہیلی پری کے گھر چلی گئی ہو،
مگر جب صبح سے شام ہوئی تو میں بے حد پریشان ہوا۔ ہر طرف اسے تلاش کیا مگر اسے نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملی۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ مبادہ وہ جلباش پھول حاصل کرنے حابم جادوگر کے باغ میں تو نہیں چلی گئی۔ اس خیال کے آتے ہی میں پریشان ہو گیا اور بھاگتا ہوا اپنے محل کے ایک مخصوص کمرے میں آیا جہاں ایک طلسمی حوض بنا ہوا تھا۔ میں نے حوض سے کہا کہ جلد سے جلد بتاؤ کہ پری رانی کہاں ہے اور وہ کس حال میں ہے۔ اسی وقت حوض میں موجود پانی میں ہلچل ہوئی اور پانی پر دھند چھانے لگی۔ کچھ دیر بعد حوض کا پانی آئینہ سامری کی مانند روشن ہوتا چلا گیا۔ روشن پانی میں نظر پڑتے ہی میں حیرت اور خوف سے بری طرح سے اچھل پڑا۔ ایک بہت بڑے میدان میں خوفناک شکل والے انسانوں نے پری رانی کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور وہ تلواروں سے پری رانی پر خوفناک حملے کر رہے تھے۔ پری رانی کے ہاتھ میں بھی ایک تلوار تھی جس سے وہ نہایت پھرتی اور تیز رفتاری سے ان خوفناک شکلوں والے انسانوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ خوفناک شکل والے انسان پری رانی کی توقع سے بے حد تیز اور جارحانہ انداز میں اس پر حملہ آور ہو رہے تھے اور انہوں نے پری رانی کو خاصا زخمی کر دیا تھا۔ پھر پری رانی لڑتے لڑتے شاید تھک گئی تھی اور وہ نڈال ہو کر گر گئی۔ اس وقت جب کہ خوفناک انسان اپنی تلواروں سے پری رانی کے بدن کے چیتھڑے اڑا دیتے کہ اچانک فضا میں ایک خوفناک اور ایک بھیانک شکل والا انسان نمودار ہوا جس نے سیاہ رنگ کا جادوگروں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ ٹھہرو، اس حسین پری کو قتل مت کرو۔ اس کی آواز سن کر خوفناک شکلوں والے انسانوں نے اپنے ہاتھ روک لیے اور جادوگر کے اشارے پر وہاں سے غائب ہوتے گئے۔ تب وہ جادوگر زمین پر آیا۔ میری بیوی تکلیف کی شدت سے کراہ رہی تھی۔ میرا ذہن غصے کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا اور جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کر جاؤں اور ابھی جا کر اس بدبخت جادوگر کا خاتمہ کر دوں جس نے پری رانی کو بری طرح سے زخمی کر دیا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون سی جگہ ہے اور کتنی دور ہے۔ مجبوراً میں وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے حوض میں دیکھا وہ جادوگر مشال پری کے قریب آیا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، کیوں خوبصورت پری، تم ہمارے باغ میں داخل ہونا چاہتی تھی اور وہاں سے ہمارے پھول چرانا چاہتی تھی، مگر دیکھ لو ہمارے محافظوں نے بر وقت تمہاری نیت بھانپ لی اور تم پر قابو پا لیا۔ اگر ہم تمہیں نہ بچاتے تو یہاں اس وقت ہر طرف تمہارے گوشت کے لوتھڑے بکھڑے ہوئے پڑتے۔ تم کون ہو؟ پری رانی نے نخیف آواز میں کہا۔ او نہیں، مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میرا نام حابم جادوگر ہے۔ پوری دنیا کے جادوگر میرے نام سے لرزتے ہیں۔ میرے قبضے میں ہزاروں جن اور خوفناک بلائیں ہیں۔ حابم جادوگر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ او تو تم حابم جادوگر ہو؟ پری رانی نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، حابم جادوگر نے مختصر جواب دیا۔ دیکھو حابم جادوگر، میں جلباش پھول حاصل کرنے ضرور آئی تھی مگر اسے چرانے نہیں۔ میں تم سے وہ پھول مانگنا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم بے حد رحم دل اور سخی جادوگر ہو اور کبھی کسی سائل کو خالی نہیں جانے دیتے۔ یہی سوچ کر میں یہاں آئی تھی کہ تم سے ایک آدھ پھول مانگ لوں گی، مگر تمہارے محافظوں نے میری بات نہیں سنی اور یکدم مجھ پر حملہ کر دیا۔ مشال پری نے صاف صاف لہجے میں اسے بتا دیا۔ او تو یہ بات تھی۔ خیر، اگر تم واقعی جلباش پھول حاصل کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں وہ پھول ضرور دوں گا، حالانکہ وہ پھول میرے لیے بے حد مقدس ہیں۔ میں وہ پھول تو کیا اس کی ایک پتی بھی کسی کو دینا پسند نہیں کرتا، مگر جانے کیا بات ہے کہ مجھے تم پر رحم آ رہا ہے۔ او کیا واقعی تم مجھے پھول دے دو گے؟ تم مجھے جلباش پھول دے دو گے؟ حابم جادوگر، تم واقعی بے حد نیک اور رحم دل جادوگر ہو۔ تم نے یہ کہہ کر میری بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ میں تمہاری بے حد مشکور رہوں گی حابم۔ میری بیوی نے فرط مسرت سے گلنار ہوتے ہوئے کہا اور حابم جادوگر عیاری سے مسکرا دیا۔ میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا خوبصورت پری، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ او جلباش پھول لینے کے لیے میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، بس تم مجھے جلدی سے وہ پھول لا دو۔ تم نہیں جانتے اس پھول کو حاصل کرنے کے لیے میں کتنی بے تاب ہو رہی ہوں۔ میری بیوی پھول حاصل کرنے کے لیے دیوانی ہو رہی تھی۔ پہلے میری شرط تو سن لو۔ میں تمہیں ایک پھول نہیں، اس باغ کا ایک ایک پھول دے دوں گا، مگر تمہیں اس کے لیے مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ پھر میں تمہیں اس باغ تو کیا اپنے سب سے حسین موتی محل کی ویرانی بنا دوں گا۔ بولو منظور ہے؟ وہ خپاست سے مسکرایا اور میری بیوی اپنی جگہ ساکت رہ گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے حابم جادوگر کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ حابم جادوگر اس سے یہ بات بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کی بات سن کے غیظ و غضب سے میرا خون بھی کھول اٹھا تھا، مگر میں مجبور تھا، میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ تم وہ بری طرح سے ہکلائی۔ ہاں، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ میں نے آج تک تم جیسی خوبصورت پری نہیں دیکھی، اسی لیے میں نے تمہیں اپنے محافظوں کے ہاتھوں مرنے سے بچایا ہے۔ حالانکہ میں انسانوں، پری اور پریزادوں سے بے حد نفرت کرتا ہوں،
مگر تمہیں دیکھتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں تمہیں ہر صورت میں اپنے محل کی رانی بناؤں گا۔ تم سے اور میں شادی کروں؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ شکل دیکھی ہے کبھی تم نے اپنی آئینے میں بدصورت بڈھے؟ میری بیوی کو شاید اس پر غصہ آ گیا۔ کیا کہا؟ تم نے مجھے بدصورت بڈھا کہا؟ او نہیں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میں نے جوانی کے میدان میں قدم رکھا ہے۔ میری عمر ابھی صرف 500 سال ہی تو ہے اور تم مجھے بدصورت بڈھا کہہ رہی ہو۔ اگر تم سے میں نے شادی کا فیصلہ نہ کیا ہوتا یا یہی الفاظ کسی اور نے کہے ہوتے تو میں اسے ایسی بھیانک سزا دیتا کہ وہ ساری عمر اپنی موت پر آنسو بہاتا رہتا۔ ہابم جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، صاف صاف بتاؤ تم مجھ سے شادی کرو گی یا نہیں؟ ہابم گرایا، ہرگز نہیں، میں تمہاری مکروہ اور بھیانک شکل پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ وہ جواباً کرائی، ساتھ ہی اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اس کی پانچوں انگلیوں سے آگ کی لہریں نکلیں اور ہابم جادوگر کے سینے سے ٹکرائیں۔ ہابم جادوگر کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ کئی فٹ اچھل کر دور جا گرا۔ وشال دیوی غصے سے انتہائی جارحانہ انداز میں ہابم جادوگر کی طرف بڑھی، مگر ٹھیک اسی لمحے فضا میں الو کی کٹی ہوئی ایک گردن نمودار ہوئی۔ اس نے کریہ ناک چیخ ماری۔ میری بیوی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک اسی لمحے الو کی کٹی ہوئی گردن کی آنکھوں سے سبز رنگ کی روشنی نکل کر مشال پری پر پڑنے لگی۔ مشال پری کو ایک زبردست جھٹکا لگا، وہ جیسے اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہو۔ ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کو سکڑتے ہوئے محسوس کیا اور میں حوض میں اسے آنکھیں پھاڑے سکڑتا ہوا دیکھتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹ کر 1 فٹ کے بے جان مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا جسم بری طرح اکڑا ہوا تھا، جیسے وہ پتھر کی بنی ہوئی ہو۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے اور میں بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ او شوکرا کھوپڑی، یہ تم نے کیا کیا؟ اس بدبخت کو تو میں ایک بھیانک موت مارنا چاہتا تھا۔ اس نے ہابم جادوگر پر وار کیا تھا اور میں اس کی ایک ایک ہڈی جلا کر راکھ بنا دینا چاہتا تھا، مگر تم نے اسے پتھر کی مورتی بنا دیا۔ اب میں اس سے بدلہ کس طرح سے لوں گا؟ اب تو مجھے جادو دیوتا کے اصول کے مطابق اسے نوگان کے کمرے میں رکھنا پڑے گا، ورنہ میرا سارا طلسم ختم ہو جائے گا۔ ہابم جادوگر نے اٹھ کر مشال پری کی مورتی کو اٹھاتے ہوئے نہایت غصیلے لہجے میں کہا، میں کیا کرتی آقا؟ آپ ہی نے ہدایت دے رکھی تھی کہ اگر کوئی آپ پر کسی قسم کا وار کرے تو میں فوراً اسے اس حالت میں لے آؤں۔ کھوپڑی نے کڑھاتے ہوئے لہجے میں کہا، او نہیں، یہ بات میں نے تمہیں عیاروں اور اپنے دشمنوں کے لیے کہی تھی تاکہ کوئی مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے، یہ سزا بھی اس کے لیے کم نہیں ہے۔ اب یہ ساری زندگی اسی طرح پتھر کی مورتی بنی رہے گی، نہ ہل جل سکے گی اور نہ ہی بول سکے گی، صرف باتیں سن سکے گی اور سمجھ سکے گی اور اپنی زندگی پر ہمیشہ روتی رہے گی۔ ہابم جادوگر نے کہا اور زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ میں نے مشال پری کی مورتی کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے واقعی آنسو نکل رہے تھے، وہ واقعی اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ اس کے آنسو یوں ہی زمین پر گرتے فوراً چمکدار موتی بن جاتے۔ ہابم جادوگر ہنستا ہنستا اچانک چونک پڑا، اس کی آنکھیں اچانک اوپر اٹھ گئیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ اچھا تو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو احمق پریزاد؟ ہابم جادوگر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور میں حیران پریشان رہ گیا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ سمجھتا اس نے اچانک تیزی سے اپنے لبادے کی جیب سے کوئی چیز نکالی اور ہوا میں اچھال دی۔ ٹھیک اسی لمحے میرے جسم پر زبردست آگ بھڑک اٹھی، میں بری طرح سے بکھلا گیا اور آگ بجھانے کے لیے بری طرح سے لوٹنے لگا، مگر جانے وہ کیسی آگ تھی، کوشش کے باوجود بھی نہ بجھ سکی۔ تب میں نے حوض میں چھلانگ لگا دی، پانی میں گر کر میرا سر زور سے چکرایا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں اس سیاہ رنگ کے پرندے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں حیران پریشان تھا کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے اور میں پری ذات سے ایک بدصورت پرندہ کس طرح بن گیا۔ سوچ سوچ کر میرا برا حال ہو گیا۔ میں ایک عرصے تک ہر طرف بھٹکتا رہا کہ شاید کسی طرح اپنے اصل روپ میں آ جاؤں، مگر یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ عمرو ہمدردانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تمہاری باتیں سن کر بہت افسوس ہوا، عمرو نے ہمدردی سے کہا۔ میں اڑتا اڑتا ایک دن ایک صحرا میں سے گزر رہا تھا تو میری نظر اس سوداگر ابراہیم پر پڑی، جو ایک دوسرے سوداگر سے وہی موتی جو میری مشال پری کے آنسوؤں سے بنے تھے بیچ رہا تھا۔ میں موتی دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ حیران اس لیے کہ یہ موتی ان کے پاس کیسے آ گئے، اور خوش اس لیے کہ میں اپنی بیوی کے ان موتیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جو آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ وہ سوداگر موتی بیچ کر چلا گیا، تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ سوداگر موتی سردار امیر حمزہ کو دینا چاہتا تھا۔ وہ بار بار کسی عمرو عیار کا نام لے رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ وہی عمرو عیار تو نہیں جس نے ایک مرتبہ پاکستان کی عوام پر مہربانی کی تھی
اور ان کی جان ناگوندیو اور ایک غدار پری سے بچائی تھی جس نے پورے پرستان کا سکون تہس نہس کر رکھا تھا۔ اور عمرو نے نہ صرف اس پری کو بلکہ ناگوندیو کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر واقعی یہ وہی عمرو عیار ہے تو میں اس عمرو سے ضرور مدد حاصل کروں گا اور اس کے پاس ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ میں اس سوداگر کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آن پہنچا۔ راستے میں ایک ٹھگ نے اصلی موتیوں کی جگہ نکلی موتی رکھ دیے۔ اس ٹھگ سے اصلی موتی میں نے چھین لیے اور اس طرح میں چھپ کر تمہاری سوداگر اور امیر حمزہ کی باتیں سنتا رہا اور تم تک پہنچ گیا۔ عمرو یار، میں نے ہر بات کھول کر تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ سردار امیر حمزہ کے حکم کو بجا لائیں گے۔ اسی طرح میری زندگی مشال دیوی کو بھی اس حابم جادوگر کی قید سے آزاد کروا دیجئے۔ میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ او تو یہ بات تھی، تو اصلی موتی تمہارے پاس ہیں۔ خیر، میں تمہارا یہ کام ضرور کروں گا، مگر اس کے لیے تمہیں وہ موتی مجھے دینا ہوں گے۔ او ضرور ضرور، کیوں نہیں، یہ لیجئے، پرندے نے کہا، اور ابقائیاں لے کر یکے بعد دیگرے دو نہایت خوبصورت موتی منہ سے اگل دیے، جنہیں عمرو نے فوراً اٹھا لیا اور نہایت مسرت اور جوش بھرے انداز میں انہیں دیکھنے لگا۔ حابم جادوگر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور وہ نہایت غاز و غضب بھری نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے تین دیوؤں کی جانب دیکھ رہا تھا، جو نہایت خوف زدہ انداز میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ تینوں دیو عام دیووں سے بے پناہ طاقتور اور جسیم تھے۔ ان کے سروں پر لمبی لمبی چوٹیاں تھیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کئی من وزنی گرز اٹھا رکھے تھے۔ حابم جادوگر ان تینوں دیووں کے مقابلے میں بے حد دبلا پتلا اور سوکھا سڑا بچہ نظر آتا تھا، لیکن اس کے باوجود تینوں دیو حابم جادوگر کے سامنے یوں لرز رہے تھے جیسے ان کے سامنے موت کھڑی ہو۔ ہمیں ایک بار معاف کر دیجیے آقا، آئندہ ہم سے ایسی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ ہم اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلیں گے، ہر وقت باغ کے قریب رہیں گے۔ ایک دیو نے لرزتے ہوئے لہجے میں ہاتھ جوڑ کر حابم جادوگر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، وہ تو بات کی بات ہے، پہلے جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ آخر تم تینوں گئے کہاں تھے، جبکہ میں نے تمہیں سختی سے ہدایت دے رکھی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم میں سے کوئی ایک بھی باغ کی حفاظت چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا؟ پھر تم نے میری حکم عدولی کیسے کر لی؟ اور تینوں ایک ساتھ کہاں گئے تھے اور کیوں گئے؟ بولو، جواب دو۔ حابم جادوگر نے ان کی جانب دیکھ کر غصے سے کڑکتے ہوئے کہا، آقا، وہ دیو ہکلانے لگے، کیا وہ لگا رکھی ہے؟ جلدی بتاؤ، کہاں گئے تھے تم تینوں ایک ساتھ؟ نہیں تو میں تم تینوں کو ایک ساتھ السی گاشی کی سزا دوں۔ جلدی بکو۔ السی گاشی؟ او نن نہیں آقا، میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں۔ دوسرے دیو نے السی گاشی کا نام سن کر بری طرح سے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، تو بتاؤ، جلدی کرو۔ حابم جادوگر نے گراتے ہوئے کہا، آقا، وہ ہم نوگان کے لیے۔ دیو نے بتانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک ایک کڑکتی ہوئی آواز نے اس کی بات کاٹ دی۔ خبردار محافظ دیو، اگر تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اس آواز کو سن کر تینوں دیو اور حابم جادوگر تیزی سے پلٹے اور پھر تینوں دیو کے چہرے خوف سے مزید بگڑتے چلے گئے اور ان کی آنکھوں میں خوف اوت کر آیا۔ او نوگان، تم؟ حابم جادوگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ کمرے کے دروازے کے پاس ایک بہت عجیب غریب شکل و صورت والا انسان کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ تو انسان کی طرح کا تھا، مگر اس کا باقی سارا جسم کسی ریچھ یا بدمانس کی معلوم ہوتا تھا۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے سارے بدن پر سنہرے رنگ کے لمبے لمبے بال تھے اور اس کے ہاتھ شیر کے پنجوں کی مانند مضبوط اور تیز دھار ناخنوں والے تھے۔ ہاں حابم جادوگر، انہیں میں نے اپنے کام کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ او نوگان، وہ تو ٹھیک ہے، مگر ایسا تم نے کون سا ضروری کام آن پڑا جس کے لیے تم نے ان تینوں کو ایک ساتھ بھیج دیا؟ تم جانتے نہیں کہ باغ کی رکھوالی کس قدر ضروری ہے؟ اگر کوئی وہاں گھس جاتا تو؟ حابم جادوگر نے اس کی جانب دیکھ کر کہا، میں جانتا ہوں، مگر میرا کام ہی کچھ ایسا تھا کہ تینوں دیو ہی کر سکتے تھے، اور ویسے بھی باغ میں کون گھس سکتا تھا؟ ان دیووں کے علاوہ بھی تم نے اس کی حفاظت کے لیے سخت ترین بندوبست کر رکھا ہے، پھر تمہیں کس سے خطرہ لاحق ہے؟ نوگان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، او تم نہیں جانتے نوگان، میں ڈرپوک یا بزدل ہرگز نہیں ہوں، مگر میری عادت ہے کہ میں اپنے سائے سے بھی محتاط رہتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جلواش باغ کی حفاظت کے لیے قدم قدم پر طلسمی قوت موجود ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیا بات ہے کہ میرا دل ہر وقت گھبراتا رہتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے اور کوئی غیر معمولی ہستی آ کر میرے باغ کو اجاڑ دینا چاہتی ہے۔ او نہیں، وہم کا علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تم اس وقت دنیا کے نامی گرامی جادوگر ہو، بڑے سے بڑا جادوگر تمہارا نام سن کر سہم جاتا ہے۔ جس قدر جادو تمہارے پاس ہے، شاید ہی اس قدر جادو کسی کے پاس ہو، پھر بھی تمہارا ذہن بچوں کی سی باتیں سوچتا ہے۔ بعض اوقات تو مجھے سچ مچ تم پر غصہ آنے لگتا ہے کہ میں تم جیسے جادوگر کا دوست کیوں ہوں۔
بہرحال یہ خیال ذہن سے ہمیشہ کے لیے جھٹک دو کہ کوئی تمہارا یا تمہارے باغ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ کم از کم میرے ہوتے ہوئے تم پر کوئی آنچ بھی نہیں آ سکتی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور میرا وعدہ تم جانتے ہو کہ کس قدر پختہ ہوتا ہے، اسے جادو دیوتا بھی توڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ریچھ نما انسان نے کہا، او بہت بہت شکریہ نوگان، تم واقعی میرے سچے دوست ہو۔ مجھے تمہارے وعدے پر پختہ یقین ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ اب تک تم اپنے مخصوص کمرے میں 1000 سے زائد پریوں کے مجسمے رکھوا چکے ہو، کئی جن، دیو، چڑیلیں اور ہزاروں بونے تمہاری قید میں ہیں۔ آخر کیوں؟ تم ان سب کا کیا کرو گے؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، آخر میں تمہارا دوست ہوں۔ ہابم جادوگر نے کہا، نہیں ابھی نہیں، ابھی مجھے ایک خاص چیز کی تلاش ہے۔ جس وقت وہ چیز مجھے مل گئی میرا مقصد پورا ہو جائے گا، اور پھر میں تمہیں کیا پوری دنیا کو بتا دوں گا کہ میں ہزاروں برسوں سے کیا کر رہا تھا۔ نوگان نے سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے بھی تو بتاؤ آخر وہ کون سی چیز ہے، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ ہابم جادوگر بولا، نہیں، تم وہ چیز حاصل نہیں کر سکو گے۔ وہ چیز صرف اور صرف ایک ہی انسان لا سکتا ہے۔ مجھے اس انسان کا انتظار ہے، وہ ایک نہ ایک روز یہاں ضرور آئے گا، اور پھر وہ مجھے چیز لا کر دے گا۔ پھر میں دنیا کا کہتے کہتے اچانک نوغان نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے غلطی سے کوئی بات کہنے لگا تھا۔ ہاں ہاں بتاؤ، تم دنیا کا کیا، بولو نا۔ نہیں، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ فی الحال میں تمہارے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ تم ان تینوں دیوں کو میرے تصرف میں دے دو، مجھے ان سے ایک بہت کام لینا ہے۔ تم جلباش باغ کی حفاظت پر دوسرے دیو لگا دو۔ نوگان نے اس مرتبہ قدرے تلخ لہجے میں کہا، للل لیکن، حامم جادوگر ہکلایا، لیکن ویکن کچھ نہیں، میں نے کہا نا مجھے ان تینوں کی اشد ضرورت ہے، میں انہیں لے جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ نوگان نے پہلے حابم جادوگر سے پھر تینوں دیوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور مڑ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، اور تینوں دیو بھی سر جھکا کر اس کے پیچھے ہو لیے، جبکہ حابم جادوگر غصے سے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ عمرو میں نے اپنے علم کے ذریعے حابم جادوگر اور اس کے دوست نوگان کے متعلق جو معلومات حاصل کی تھیں وہ تمہیں بتا دی ہیں، اب ان سے مقابلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ تم ان دونوں کو کس طرح مارتے ہو یہ تم بہتر جانتے ہو، میں صرف اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ تمہیں حابم جادوگر کے محل کا پتہ بتا دوں کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ سیاہ چڑے نے عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ عمرو یہ چڑے کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے راستہ بتاؤ، باقی میں خود ہی سنبھال لوں گا، لیکن کیا تم اپنے علم کے ذریعے یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ آخر یہ نوگان ہے کون، اور اس نے دیوں، پریوں اور جنوں اور بھوتوں، چڑیلوں وغیرہ کو کیوں کر قید کر رکھا ہے، اور یہ سب ان سے کیا چاہتا ہے؟ عمرو نے سوچتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ نہیں عمرو، میں یہ بات نہیں جانتا، میں تو کیا خود حابم جادوگر بھی نہیں جانتا، اسے بھی نوگان کے مخصوص کمرے میں جانے کی اجازت نہیں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ حابم جادوگر سے زیادہ خطرناک نوگان ہے، اس سے ذرا سنبھل کر مقابلہ کرنا، کیونکہ وہ پہاڑ کی سی طاقت رکھتا ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو بڑے بڑے دیوں کو یوں اٹھا کر پٹاخ دیتا ہے جیسے وہ مٹی کے کھلونے ہوں۔ چڑے نے کہا، واقعی اب تو اس بدبخت پہ سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہاں عمرو، اس پر قابو پانا مشکل ہے، اگر یہ ایک مرتبہ تمہارے ہاتھ آ جائے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوگے۔ اس انسان کے پاس اس قدر دولت ہے کہ اگر وہ اپنی دولت تمہیں دے دے تو یقین جانو اس کی دولت سے تم 50 سلطنتیں بھی خرید لو تو تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ سیاہ چڑے نے بتایا، اور عمرو خوشی سے اچھل پڑا۔ تو یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ واہ، اب مزہ آئے گا لڑنے کا۔ اب تو میں اس بدبخت کو ایسی مار ماروں گا کہ وہ ناک کے راستے سارا خزانہ نکال کر میرے آگے ڈھیر لگا دے گا۔ مجھے جلدی بتاؤ حابم جادوگر کے محل کا راستہ، اچھے پریزاد، تاکہ میں جلد سے جلد ان دونوں کو مار کر دنیا سے ان کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ عمرو نے مسرت امیز لہجے میں کہا۔ عمرو، اس جنگل سے مشرق کی جانب 50 کوس کے فاصلے پر ایک بہت بڑا دریا ہے۔ اس دریا میں ہر طرف بڑے بڑے پتے تیرتے رہتے ہیں، تم ان پتوں میں سے جو سب سے زیادہ تازہ اور سبز ہو اس پر بیٹھ جانا، وہ پتا تمہیں ایک چھوٹے سے جزیرے میں لے جائے گا۔ اس جزیرے کے عین وسط میں سرخ رنگ کا ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت پر سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی چمگادڑ الٹی لٹکی ہوئی ہے۔ اس چمگادڑ کی آنکھوں کو اگر تم کسی طرح سے ضائع کر دو وہ اندھی ہو کر چیختی ہوئی اٹھ جائے گی، اس سے قبل کہ وہ اٹھ جائے تم فوراً اس کی ٹانگوں سے چمٹ جانا، وہ تمہیں خود بخود اس جگہ پہنچا دے گی جہاں حابم جادوگر کا محل ہے۔ سیاہ چڑے نے عمرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمرو اس کی ایک ایک بات ذہن نشین کرتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اور اسی وقت سفر پر روانہ ہو جاتا ہوں۔ عمرو نے اٹھتے ہوئے کہا، سنبھل کر عمرو،
حابم جادوگر اور نوگان عام انسان نہیں ہے، گو ان دونوں کی جانیں انہی کے جسموں میں ہے، مگر پھر بھی یہ لاکھوں آدمیوں پر اکیلے ہی باری ہیں۔ او نہیں، میرا نام عمرو ہے، دیکھنا تو صحیح ان دونوں کو میں کس طرح سے ٹکانے لگاتا ہوں۔ عمرو نے سر جھٹک کر کہا، پھر وہ دونوں آپس میں کچھ دیر باتیں کرتے رہے، تب عمرو اپنے گھوڑے کے پاس آ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور مشرق کی جانب روانہ ہو گیا۔ پریزاد سیاہ چڑا وہیں رہ گیا۔ عمرو منزلیں پر منزلیں مارتا ہوا آخرکار کئی روز بعد سفر کے بعد اس دریا کے کنارے پر پہنچ گیا جس متعلق اسے سیاہ چڑیا نے بتایا تھا۔ دریا بےحد وسیع تھا، اس پر واقعی بےحد بڑے بڑے پتے ہر طرف تیر رہے تھے۔ ان سب پتوں کا رنگ ہلکا سبز یا زرد تھا۔ عمرو کو چڑے کی بات اچھی طرح سے یاد تھی کہ وہ ایسے پتے کو منتخب کرے جو صرف اور صرف سبز رنگ کا ہو۔ کافی دیر تک وہ سبز رنگ کے پتے کو تلاش کرتا رہا، مگر اسے سبز پتا کہیں دکھائی نہ دیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی پشت سے کوئی چیز آ کر زور سے ٹکرائی۔ وہ بمشکل گرتے بچا۔ اس نے پھرتی سے پلٹ کر دیکھا، زمین پر ایک بہت بڑا تھال کے برابر سبز رنگ کا پتا پڑا ہوا تھا۔ سبز پتے کو دیکھ کر عمرو حیران رہ گیا۔ او تو یہ پتا مجھے اس قدر زور سے لگا تھا، وہ حیرت سے بڑبڑایا۔ واقعی جس طرح سے یہ پتا عمرو سے ٹکرایا تھا، عمرو کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اسے زور سے دھول ماری ہو۔ اس نے دور سے دیکھا، ہوا کے زور پر بہت سے پتے اڑتے ہوئے اس کی جانب آ رہے تھے۔ بہرحال عمرو نے پتا اٹھایا اور اسے اٹھا کر دریا میں ڈال دیا۔ پتا نہایت آسانی سے دریا میں تیرنے لگا۔ عمرو نے دھڑکتے دل کے ساتھ پتے پر پاؤں رکھا، پھر وہ اس پر چڑھ گیا۔ پہلے تو وہ ڈگمگایا، مگر پھر فوراً ہی سنبھل گیا اور پتا خود بخود ایک جانب تیرنا شروع ہو گیا۔ شروع میں اس کی رفتار ہلکی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس پتے کے تیرنے کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دریا پر عمرو کا یہ سفر تقریباً 15 منٹ تک جاری رہا، پھر پتا عمرو کو لیے ہوئے جزیرے کے کنارے پر جا لگا۔ جزیرہ بہت بڑا نہیں تھا، دور سے ہی عمرو کو جزیرے کے وسط میں ایک بہت بڑا درخت دکھائی دیا جس کا رنگ گہرا سرخ تھا۔ اس کا تنا جڑے حتیٰ کے پتے بھی گہرے سرخ رنگ کے تھے اور ایک مضبوط شاخ کے ساتھ سیاہ رنگ کی ایک بہت بڑی چمگادڑ الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ چمگادڑ کی آنکھیں بند تھیں، غالباً وہ سو رہی تھی۔ عمرو آہستہ آہستہ چلتا ہوا درخت کے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ عمرو کی نگاہیں اس سیاہ چمگادڑ پر جمی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسے درخت کے گرد بنا ہوا سیاہ رنگ کا وہ دائرہ دکھائی نہ دیا جو غالباً کسی نے خاص طور پر وہاں بنا رکھا تھا۔ عمرو نے زنبیل سے ابراہیمی تیر کمان نکالا اور دبے قدموں درخت کی جانب بڑھنے لگا اور اس کا پاؤں اس حالے میں پڑ گیا۔ یوں اس نے حالے پر پاؤں رکھا، اسی وقت اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور عمرو کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور وہ اچھل کر درخت کے ساتھ جا کر یوں چمٹ گیا جیسے کسی نے باقاعدہ اس کے جسم پر کیل ٹھوک کر درخت سے چپکا دیا ہو۔ اس کے درخت سے چپکتے ہی سیاہ چمگادڑ اچانک چیختی چلاتی ہوئی وہاں سے اڑ گئی۔ ٹھیک اسی لمحے زوردار گڑ گڑاہٹ کی آواز کے ساتھ سرخ درخت زمین میں دنستا چلا گیا۔ درخت کو زمین میں دنستا دیکھ کر عمرو عیار کے حلق سے خوفناک چیخیں نکلنے لگیں۔ درخت آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا گیا اور چند ہی لمحوں بعد وہاں نہ عمرو تھا اور نہ ہی کہیں عجیب و غریب سرخ درخت کا نشان۔ درخت کے زمین میں دنستے ہی زمین دوبارہ برابر ہو گئی اور عمرو اس درخت سمیت زمین میں دفن ہو گیا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ ایک حال نما خاصا بڑا کمرہ تھا۔ کمرے میں ہر طرف ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کو زندہ جلایا جا رہا ہو اور یہ بو ان کی جلد کے جلنے کی ہو۔ کمرے میں ہر طرف پتھر کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی مورتیاں ایک خاص ترکیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف بڑی بوتلیں موجود تھیں جن میں دھوئیں کی شکل والے خوفناک دیو تھے۔ ان سب دیو کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ساتھ غصے کے بھی تاثرات تھے۔ دوسری طرف چھتوں کے ساتھ لمبے لمبے رسے لٹک رہے تھے جن کے سروں سے بہت سے انسانوں کو الٹا لٹکایا گیا تھا۔ ان انسانوں میں کچھ مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ ان تمام انسانوں کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں اور ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے خون اب تک دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا اور نیچے موجود بہت بڑے پیالے میں جمع ہو رہا تھا۔ دائیں طرف ایک خاصا بڑا چبوترا تھا۔ اس چبوترے پر سفید رنگ کے ایک بہت بڑے اژدہے کا بت پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ ایک اژدہے کے ایک کی بجائے 12 سر تھے اور ان 12 سروں پر سونے اور ہیرے موتیوں سے جڑے تاج جگمگا رہے تھے۔ اس اژدہے کے سامنے نوگان سر کے بل کھڑا آنکھیں بند کیے خاصی دیر سے اونچی آواز میں کوئی منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کا جسم کا سارا خون سمٹ کر جیسے اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی سر کے بل کھڑا ہونٹ ہلاتا رہا، پھر اس نے آنکھیں کھولی اور کلا بازیاں کھا کر سیدھا ہو گیا۔ سیدھا ہوتے ہی وہ اژدہے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے ایک مرتبہ پھر ہونٹ ہلانے لگا۔ یہ عمل صرف چند ہی لمحوں کے لیے جاری رہا، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ناگ دیوتا، آج مجھے آپ کی عبادت کرتے ہوئے 6800 دن ہو چکے ہیں۔
میں نے اتنی طویل مدت میں آپ کے لیے 4,000 پریوں کے مجسمے، 11,000 انسان اور 2,000 دیووں کو اپنی قید میں کر رکھا ہے آقا۔ اب تو آپ کی دی ہوئی مدت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب مجھ پر مہربانی فرمائیے اور ان تمام دیووں، انسانوں اور پریوں کی طاقت نکال کر مجھ میں ڈال دیں، تاکہ میں دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور، چالاک، ہوشیار اور خوبصورت انسان بن جاؤں۔ نوگان نے 12 سروں والے اژدہے کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہم تمہیں مبارکباد دیتے ہیں نوگان، تم نے واقعی جس قدر ہمت، محنت اور جرت مندی سے ہماری اس قدر طویل اور خطرناک عبادت کی ہے، واقعی یہ صرف اور صرف تمہارا ہی کام تھا۔ ہم وعدے کے مطابق تمہیں دیووں کی طاقت، انسانوں کی چالاکی، ہوشیاری اور پریوں کی خوبصورتی ضرور دیں گے، مگر ہمیں تم نے گملاگ نہیں دیا۔ جب تک تم ہی ہمیں گملاگ لا کر نہیں دو گے، ہم تمہیں یہ تمام قوتیں کیسے دے سکتے ہیں؟ اچانک اژدہے کے منہ سے آواز نکلی۔ او نوگان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، وہ جلدی سے سجدے میں گر گیا، پھر اٹھ کر بولا، میں نے آپ کے حکم کے مطابق ہر طرف گملاگ تلاش کروایا تھا عظیم دیوتا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میرے سینکڑوں غلام گملاگ کی تلاش میں ہیں، مگر ابھی تک اس کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ عظیم دیوتا، کیا آپ گملاگ والی شرط ختم نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے وہ تمام قوتیں دے دیں، میں قوتیں حاصل کرنے کے بعد آپ کو ہر صورت میں گملاگ لا دوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے پوری دنیا کی زمین کیوں ہی نہ ادھیڑنی پڑ جائے۔ نوگان نے جلدی سے کہا، نہیں نوگان، جب تک گملاگ نہیں آ جاتا تب تک ہم تمہیں وہ سب کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ سب کچھ تمہیں گملاگ کی وجہ سے ہی مل سکتا ہے۔ اگر گملاگ کے بغیر تم یہ سب چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرو تو تمہارا جسم یہ سب قبول نہیں کرے گا اور تمہارا بدن پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ بہتر ہے پہلے گملاگ حاصل کر لو۔ او لیکن ناگ دیوتا، آپ نے آج تک بتایا نہیں یہ گملاگ ہے کیا اور اسے میں کہاں تلاش کروں؟ میں تو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہوں۔ نوگان نے قدرے جلاہٹ امیز لہجے میں کہا۔ نوگان، گملاگ اصل میں ایک نیلے رنگ کے پرندے کا نام ہے۔ یہ پرندہ یوں تو ایک چڑیا جیسا ہے، مگر اس کی شکل انسانوں جیسی ہے۔ گملاگ پرندہ ہر وقت منہ سے سفید رنگ کی جھاگ اگلتا رہتا ہے اور اس کی عادت ہے کہ وہ زمین کی تہہ میں رہتا ہے۔ اس کی جھاگ میں اس قدر طاقت ہے کہ وہ بڑی بڑی فولادی چٹانوں میں بھی سوراخ کر ڈالتا ہے۔ اب کوئی اس کا ایک ٹھکانہ تو ہوتا نہیں، ہم تمہیں بتا سکے کہ وہ تمہیں کہاں ملے گا، اسی لیے تم اس کی تلاش جاری رکھو۔ یوں ہی وہ تمہیں کہیں نظر آئے اسے فوراً پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ۔ ہم اسے کھائیں گے تو ہمارا سارا بدن اصل حالت میں آ جائے گا، یوں ہی ہمیں اصل بدن حاصل ہوگا۔ ہم انسانی خون کے پیالے میں جا کر تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق تمام چیزیں دے دیں گے اور تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور خوبصورت ترین انسان بن جاؤ گے۔ کوئی تمہارا مقابلہ کرنے والا نہ ہوگا۔ ناگ دیوتا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او نہیں، اب میں اس بدبخت گملاگ کو کہاں تلاش کروں؟ وہ ہنکارا بھر کر بڑبڑایا۔ ٹھیک ہے عظیم ناگ دیوتا، میں گملاگ کی تلاش تیز کر دیتا ہوں اور اب اسے ہر صورت میں ڈھونڈ کر آپ کے پاس لاؤں گا، ہر صورت میں، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہاں، ہم تمہارا انتظار کریں گے، اب جاؤ، ہمیں مہان ناگ دیوتا طلب فرما رہے ہیں۔ ناگ دیوتا نے کہا اور دوسرے ہی لمحے وہاں سے ناگ دیوتا کا 12 سروں والا بت غائب ہو گیا۔ تب نوگان ایک گہری سانس لے کر اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر بے پناہ پریشانی اور گہری سوچ کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ اچانک وہ بری طرح سے چونک پڑا، اس کے چہرے پر شدید کھچاؤ آ گیا اور آنکھیں سکڑ گئیں۔ اسے یک لخت یوں محسوس ہوا جیسے اس کے مخصوص کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ وہ گہری نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسی وقت اچانک ایک بہت بڑی بوتل جس میں ایک دیوبند تھا، اس کے کپ سے سفید رنگ کی ایک تتلی نکلی اور تیزی سے اڑ کر دروازے کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ تتلی کو دیکھ کر نوگان بری طرح سے چونک پڑا۔ تتلی دروازے سے ٹکرائی تو اس کے ارد گرد دھواں سا پھیل گیا اور دوسرے ہی لمحے تتلی وہاں سے غائب ہو گئی۔ او بھاوم جادوگر، تم نے مجھے دھوکہ دیا اور تتلی کے روپ میں چھپ کر میرا راز جان لیا۔ او یہ بہت برا ہوا، بہت ہی برا۔ وہ حلق کے بل گرایا، پھر وہ اپنی جگہ سے تیزی سے گھوما، دوسرے ہی لمحے وہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ پریوں کی مورتیوں میں ایک جانب مشال پری کی مورتی بھی پڑی تھی، وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی نوگان گھوم کر وہاں سے غائب ہوا۔ اس کی آنکھوں سے اپنی بے بسی پر بے اختیار آنسو نکلے اور ٹپ 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 اس کے قدموں کے پاس گرنے لگے۔ اسے خود پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا کہ اس نے جلباز پھول حاصل کرنے کا لالچ کیوں کیا۔ اب ظاہر ہے یہ اسے لالچ ہی کی سزا مل رہی تھی۔ عمرو یار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہ ابھی تک درخت سے چپکا ہوا تھا۔ درخت انتہائی تیز رفتاری سے اسی لیے نیچے ہی نیچے اترتا جا رہا تھا۔ عمرو اندھیرے میں بری طرح سے چیخ رہا تھا، اسے مکمل طور پر اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہو جائے گا
اور یہاں اسے بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ موت کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے کہ وہ کس طرح گمنامی کی موت مر رہا ہے، جہاں قیامت تک کوئی اس کی لاش بھی تلاش نہ کر سکے گا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ تو سیاہ چمگادڑ کی آنکھوں کا نشانہ لے رہا تھا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ درخت کے ساتھ کیوں چمٹ گیا، اور یہ درخت اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ اچانک درخت ایک زوردار جھٹکے سے رک گیا۔ درخت رکنے کی وجہ سے امرو کو بھی جھٹکا لگا اور وہ درخت سے نیچے گر پڑا۔ ہر طرف گہری تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ امرو پریشانی کے عالم میں کافی دیر تک یوں ہی پڑا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، نہ جانے یہ کون سی جگہ ہے۔ اسی وقت اس کی سماج سے پریزاد چڑے کی آواز سنائی دی۔ امرو، تم سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی تھی، تمہیں کم از کم درخت کے گرد کھچا ہوا حالہ تو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ تمہاری ذرا سی غفلت نے تمہیں اندھے کنویں میں لے آئی۔ اب یہاں سے تمہارا نکلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ سرخ درخت ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ تم بھی۔ اب تم یہاں سے کبھی نہیں نکل سکو گے، اور یہی تم بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے۔ اف، کاش تم سے غلطی سرزد نہ ہوتی، کاش۔ او فروان، تم کہاں سے بول رہے ہو اور یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھے اس حالے کے متعلق بتایا ہی نہیں تھا، اس میں میرا کیا قصور؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہاں، مجھ سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ بہرحال عمرو، مجھے بہت افسوس ہے کہ تم میری وجہ سے موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ میں سخت شرمندہ ہوں عمرو کہ میں تمہاری اب کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے معاف کر دینا دوست، چڑے کی آواز سنائی دی۔ او تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتا؟ عمرو کا رنگ فک ہو گیا۔ ہاں میرے دوست، میرے بھائی، اب تم پریزاد چڑے کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، اور پھر یک لخت وہاں گہرا سناٹا چھا گیا۔ فروان، فروان، عمرو چلایا مگر پریزاد چڑے کی آواز دوبارہ سنائی نہ دی۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یا الہی، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ اب میں کیا کروں؟ اس قبر میں سے کس طرح سے نکلوں؟ وہ پریشانی کے عالم میں بڑبڑایا۔ اچانک اسے چراغ ہیرے کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ دیکھنا تو چاہیے کہ ایسی کون سی جگہ ہے، ہو سکتا ہے چراغ ہیرے کی روشنی میں سے اس قبر سے کوئی نکلنے کا راستہ مل جائے۔ یہ سوچ کر اس نے زنبیل سے طلسمی چراغ ہیرا نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چراغ ہیرے کے زنبیل سے نکلتے ہی اچانک ہر طرف تیز روشنی پھیل گئی، جیسے وہاں لاکھوں چراغ اکٹھے روشن کر دیے گئے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے عمرو کی آنکھیں بھی چندیا گئیں، مگر جلد ہی اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ اسی وقت ایک تیز اور کڑکتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ارے یہ روشنی کس نے کی ہے؟ جلدی بند کرو، میری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں۔ کون ہو تم؟ آواز گو بے حد باریک تھی، مگر اس میں بے پناہ غصہ تھا۔ عمرو یہ آواز سن کر بکھلا گیا اور چونک کر دیکھنے لگا۔ پھر جیسے اس کا دل اچانک اچھل کر اس کے حلق میں آ پھنسا ہو، اس کی نگاہیں ایک بہت بڑے پتھر پر پڑیں۔ یہاں نیلے رنگ کا ایک عجیب و غریب پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ پرندہ یوں تو ایک کبوتر کی مانند تھا، مگر اس کا سر انسانوں جیسا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی انسان کا سر کاٹ کر اس نے سکیڑ کر اس پرندے پر گردن کے ساتھ چپکا دیا ہو۔ اس انسانی سر والے پرندے کے منہ سے سفید رنگ کا جاگ تسلسل کے ساتھ خارج ہو رہا تھا، اور جھاگ جس پتھر پر گر رہا تھا وہاں سبز رنگ کا ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا، اور اس جگہ ایک گہرا گڑھا بنتا جا رہا تھا۔ پرندے نے شاید تیز روشنی کی وجہ سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ تتا تم کون ہو؟ عمرو نے اس خوفناک پرندے کی جانب دیکھتے ہوئے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں گملاگ ہوں، اس روشنی کو ختم کرو، میری آنکھیں جل رہی ہیں، اسی لیے جلدی کرو۔ انسانی سر والے پرندے گملاگ نے تقریباً چیخ کر کہا۔ نہیں، اندھیرے میں مجھے ڈر لگتا ہے، میں روشنی بند نہیں کروں گا۔ عمرو نے جلدی سے کہا۔ او نہیں احمق انسان، اگر بند نہیں کر سکتے تو اسے کم تو کرو۔ ارے جلدی کرو، کیا میری آنکھیں خراب کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ گملاگ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ اچھا یہ لو، میں روشنی کم کر دیتا ہوں، عمرو نے کہا، اور اس نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا، جس کی وجہ سے روشنی کافی حد تک کم ہو گئی، لیکن اتنی بھی کم نہیں کہ اسے کچھ دکھائی نہ دے سکے۔ ہاں اب ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ گملاگ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، اور آنکھیں کھول دیں۔ میں ایک بد نصیب انسان ہوں، عمرو نے کہا، اور یہاں گرنے کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ اپنے متعلق بتانے کے بعد عمرو نے پوچھا، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو، اور تمہارا یہ حال کس نے کیا، اور تم یہاں کس طرح آئے ہو؟ او نہیں، میں پیدائشی طور پر ایسا ہی ہوں، میں یہاں خود ہی آیا ہوں، پرندے گملاگ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ خود آئے ہو؟ اوہ، تو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا میں یہاں سے نکل سکتا ہوں؟ عمرو نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں نکل تو سکتے ہو، مگر میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا نہیں۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسی لیے میری غذا انسانی گوشت اور خون ہے، پھر اپنے سامنے ایک انسان کو پا کر بھلا میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟
गुमलाग ने अपने नुकीले भयानक दांत निकालते हुए कहा, और उमरू सचमुच इसके खौफनाक दांत देखकर सर से पांव तक लरस कर रह गया। तुम मुझे खाओगे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम एक छोटे से परिंदे हो। मेरे एक ही हाथ से तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। उमरू ने जी कड़ा कर कहा। इसकी बात पर गुमलाग ने एक जोरदार कहका लगाया। हा हा हा, मैं एक छोटा सा परिंदा हूँ। हा हा हा, ये देखो क्या मैं वाकई छोटा सा परिंदा हूँ। गुमलाग ने हंसते हुए कहा, और साथ ही अचानक उसे एक हल्का सा झटका लगा, और देखते ही देखते उसका जिस्म तेजी से फैलता चला गया, और वो एक हाथी जितना बड़ा हो गया। अब तो उमरू का खून खुशक हो गया। वो दहशत से आंखें फाड़े गुमलाग की जानिब देख रहा था। उमरू को यूं महसूस हो रहा था जैसे जमीन ने इसके एक पांव जकड़ लिए हों, और उसका सारा बदन मफलूज होकर रह गया हो। गुमलाग जर्द और नुकीले दांत नोकों से हलक से खौफनाक आवाजें निकालता हुआ उमरू की जानिब बढ़ने लगा। लेकिन अभी इसने उमरू की जानिब दो तीन कदम उठाए ही होंगे कि अचानक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, और जमीन बुरी तरह से लरजने लगी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ, और ठीक उसी लम्हे तीन खौफनाक शक्लों वाले द्यो वहां नमूदार हुए। गुमलाग और उमरू यार इन द्यों को देखकर बुरी तरह से चौंके, लेकिन इससे कबल के वो दोनों को समझते। द्यो ने इन पर झपट्टा मारा और अपने बड़े बड़े हाथों में दबाकर वहां से गायब हो गए। हाबम जादूगर का रंग फक हो रहा था, और वो दीवानों की मानिंद निहायत तेज रफ्तारी से एक जानिब भागा जा रहा था। वो बार बार घबराई हुई नजरों से पीछे मुड़ मुड़ कर यूं देख रहा था जैसे मौत इसका ताकुब कर रही हो, और वह मौत से बचने के लिए भाग रहा हो। इसका सांस बुरी तरह से फूला हुआ था। भागते भागते अचानक इसे ठोकर लगी। इसने संभलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका, और वह मुंह के बल जमीन पर आ रहा। अगर वो बर वक्त दोनों हथेलियां आगे न रख देता तो यकीनन इसके चेहरे का बुर्ता बन जाता। गिरते ही उसने उठने में देर न लगाई। यूं ही वो सीधा हुआ बुरी तरह से उछल पड़ा। उसकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। इसके सामने नौगान खतरनाक अंदाज में खड़ा इसे कीना तोड़ निगाहों से देख रहा था। इसके हाथ में एक बारीक सी रस्सी थी, जिसके सिरे पर दो इंसानी खोपड़ियां बंधी हुई थीं। न नौगान, तो तुम? हाबम जादूगर ने बुरी तरह से हिकलाते हुए लहजे में कहा। खोपड़ियों को देखकर इसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो एक रंग जा रहा था। हाँ, मैं हाबम जादूगर। तुम क्या समझते थे कि तुम मेरा राज हासिल करके यहाँ से बचकर निकल जाओगे? तुम भूल गए थे कि मेरा नाम नौगान है, और नौगान 10 आंखें रखता है, और उसे पल पल की खबर रहती है। फिर तुमने इतनी जुर्रत क्यों की और मेरे कमरे में दाखिल क्यों हुए? नौगान ने इसकी जानिब देखकर गरजते हुए लहजे में कहा। मुझसे भूल हो गई मेरे दोस्त। मैं बेहद परेशान था, बस बेख्याली में तुम्हारे कमरे में चला आया। मुझे माफ़ कर दो नौगान। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भूले से भी तुम्हारे कमरे में कदम नहीं रखूंगा। तुम्हें माफ़ कर दूं। जानते हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है? अगर देवता की नज़र तुम पर पड़ जाती तो मेरा सारा किया धरा तबाह हो जाता, और मेरी बरसों की इबादत एक लम्हे में ज़ाया हो जाती। मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा दोस्त समझता था, और तुम पर बेहद एतमाद करता था, मगर आज तुमने ये हरकत करके मेरा एतमाद को धोखा दे दिया। दिल तो चाहता है कि मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी गर्दन दांतों से चबा डालूं, मगर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी नज़र में अब भी तुम मेरे दोस्त हो। अलबत्ता मैं देवता के असूलों से मनखरफ नहीं हो सकता, इसलिए मैं सामरी के चेलों की खोपड़ियाँ लाया हूँ। ये तुम्हारी गलती की तुम्हें खुद ही सज़ा देंगी। अगर ये तुम्हें ज़िंदा छोड़ना चाहें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, और अगर ये तुम्हें मार दें तब भी। नौगान ने रस्सी से लटकी हुई खोपड़ियाँ ऊंची करते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो नौगान। सामरी के चेलों की सज़ाएं बेहद खौफनाक होती हैं। इन्हें वापस भेज दो। मैं इनकी सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इसके बदले तुम जो चाहे मुझे सज़ा दे दो। मुझे तुम्हारी हर सज़ा कबूल होगी। हाबम जादूगर ने खोपड़ियों को देखकर लरसते हुए लहजे में कहा। मैं सामरी के तहखाने से इन्हें खास तौर पर निकाल कर लाया हूँ हाबम। और तुम जानते हो, जब एक मर्तबा सामरी के चेलों की खोपड़ियाँ जिस मुकद्दस काम के लिए निकाली जाएं, ये तो खोपड़ियाँ तब तक वापस नहीं जाती जब तक वो अपना मकसद पूरा न कर लेती। इसीलिए मुझे अफसोस है, तुम्हें अपनी गलती की सज़ा हर सूरत में भुगतना पड़ेगी। नुगान ने रोखे लहजे में कहा, और रस्सी को झटका देकर खोपड़ियों को फजा में उछाल दिया। दोनों खोपड़ियां रस्सी के दोनों कोनों के साथ अलग अलग बंधी हुई थीं। फजा में बुलंद होकर वो तेजी से रस्सी के महवर पर चकराने लगीं। इनके तेजी से चकराने की वजह से साएं साएं की तेज आवाज गूंजने लगी। ये देखकर हाबम जादूगर के रहे सहे और सांप भी जाते रहे। बुखलाहट में इसने एक मंत्र पढ़ा और खोपड़ियों पर फूंका। इसके मुंह से आग का एक फुवारा सा छूटा, और दूसरे ही लम्हे दोनों खोपड़ियों ने आग पकड़ ली। आग लगते ही खोपड़ियों ने अचानक जोरदार चीख मारी और जलती हुई जमीन पर जा गिरीं। दूसरे ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ, और दोनों खोपड़ियां यकलक फटकर टुकड़ों में तब्दील हो गईं। ओ, ये तुमने क्या किया?
او بھابم جادوگر، تم نے سامری چیلوں کو مار دیا؟ اوہ اوہ، یہ بہت برا کیا تم نے، اب سامری کی روح تمہیں ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ نوگان نے بری طرح سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پھٹی ہوئی کھوپڑیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بچا لو نوگان، تمہیں ناگ دیوتا کا واسطہ، مجھے بچا لو۔ او یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں کیا کروں، اف۔ ہابم جادوگر نے بری طرح سے لرزتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں کئی لمحے یوں ہی کھوپڑیوں کے ٹکڑوں کی جانب دیکھتے رہے کہ اچانک ان کے قریب تین دھماکے ہوئے اور وہی تینوں دیو ایک ساتھ آن موجود ہوئے۔ ان میں سے ایک دیو نے گملاک کو پکڑ رکھا تھا جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں امرو جھول رہا تھا۔ امرو کے ڈھیلے جسم سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جیسے مکمل طور پر بے ہوش تھا۔ اوہ تم آ گئے، ارے واہ، یہ تو گملاک ہے، وہی گملاک جس کی میں کب سے تلاش میں تھا۔ اوہ بہت خوب، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ نوگان نے دیو کے ہاتھ میں پھڑپڑاتے ہوئے گملاک کو دیکھ کر حیرت و مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا، آقا ہم پہاڑوں اور دریاؤں اور سمندروں میں آپ کے حکم کے مطابق ایسے پرندے کو تلاش کر رہے تھے جو ہو تو پرندہ مگر اس کی گردن پر کسی آدم ذات کا سر لگا ہوا ہو۔ ہم ایک دریا کے اوپر سے گزر رہے تھے کہ ہم نے دریا کے نیچے زمین کی تہہ میں جھانکا تو ہمیں یہ دکھائی دے گیا، اس کے ساتھ ایک آدم ذات تھا۔ ہم فوراً وہاں اتر گئے اور ان دونوں کو کھینچ کر لے آئے۔ ایک دیو نے نہایت مودبانہ لہجے میں بتایا، یہ آدم ذات، او یہ کون ہے؟ نوگان نے سر جھٹک کر امرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہم نہیں جانتے آقا، ہم اسے اس خیال سے یہاں لائے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اس کی ضرورت پڑ جائے۔ دوسرے دیو نے مودبانہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا، او ہاں واقعی ہمیں ایک آدم ذات کی ضرورت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے جب ناگ دیوتا آدم ذاتوں کے خون سے بھرے ہوئے پیالے میں غسل کریں تو خون کی ضرورت پڑ جائے، تب یہ آدم ذات کام آئے گا، ہم اس کا خون نکال کر پیالے میں ڈال دیں گے۔ بہت خوب، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، تم نے گملاک کو تلاش کر کے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے، لاؤ اسے میرے حوالے کر دو، لاؤ۔ نوگان نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، میرا کیا ہوگا نوگان؟ ہابم جادوگر ہکلایا۔ او ہابم نے سامری کے چیلوں کو مار کر ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، اس جرم کی سزا صرف اور صرف موت ہی ہو سکتی ہے، مگر چونکہ اب مجھے گملاک مل گیا ہے اسی لیے میں بے حد خوش ہوں، اسی خوشی میں میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور میں ابھی جا کر ناگ دیوتا سے تمہاری سفارش کرتا ہوں وہ سامری کی روح سے درخواست کریں اور تمہاری غلطی معاف کر دیں۔ چونکہ تم نے گھبراہٹ میں اور بے خیالی میں ان کھوپڑیوں کو مارا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ سامری کی روح تمہیں معاف کر دے گی۔ جاؤ تم اپنے محل میں جا کر آرام کرو، بے فکر رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نوگان نے فراغ دلی سے ہابم جادوگر کو معاف کرتے ہوئے کہا، اور ہابم جادوگر کا کملایا ہوا چہرہ تازہ پھولوں کی طرح کھل اٹھا، اس کا چہرہ فرط مسرت سے گلنار ہو رہا تھا۔ او نوگان، تم عظیم ہو، واقعی تم میرے دوست ہو، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک مجھے عبرتناک سزا دلوا چکا ہوتا، تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ ہابم جادوگر نے فرط مسرت سے نوگان کے قدموں میں گرتے ہوئے کہا، اور نوگان اپنی تعریف سن کر اور زیادہ خوش ہو گیا اور اس کا پھولا ہوا سینہ مزید کئی انچ پھول گیا۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو، گو میرے پاس تمہارے جیسی جادو کی طاقتیں نہیں ہیں، مگر میں چونکہ ناگ دیوتا کا سب سے چہیتا اور خاص پجاری ہوں، اسی لیے مجھے تم پر عاقبت حاصل ہے۔ میں پہلے تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا، مگر اب کان کھول کر سن لو، تم آج سے میرے دوست نہیں، میرے غلام ہو، ایک زر خرید غلام۔ یوں سمجھو کہ میں نے تمہاری جان بچا کر تمہیں خرید لیا ہے، اب تمہیں میرے اشاروں پر چلنا ہوگا، بولو تمہیں منظور ہے؟ بالکل 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 منظور ہے، میں پہلے ہی تمہارا غلام تھا نوگان، میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ ہابم نے نہایت انکساری کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے کہا، شاباش، یہ ہوئی نا بات، اب جاؤ، اور ہاں سنو، اس آدم ذات کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، جب مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوگی تب میں تم سے اسے منگوا لوں گا۔ نوگان نے انتہائی غرور برے لہجے میں کہا، اور ہابم جادوگر نے سر ہلا دیا، اس نے دیو سے امرو کو پکڑا اور اسے کندھے پر ڈال لیا اور تیزی سے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا واپس اپنے محل میں جانے لگا۔